بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 25۔ پیٹر سباکا اپنی موت کے 24 گھنٹوں میں ہی صرف کانگو کے پگمیز کا نہیں، پورے افریقہ کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالرز کے کمیشن لے کر اپنے ملک کی ہر چیز بیچنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے تھے۔ اس خطے نے ہیرو پہلی بار دیکھا تھا، جان دینے والا ہیرو۔ پیٹر سباکا ساری زندگی پرامن طریقوں سے جدوجہد کرتا اور اس کا درس دیتا رہا تھا، لیکن اپنی موت کے بعد اس کی جو وصیت منظر عام پر آئی تھی، اس میں اس نے پہلی بار اپنی غیر متوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس جنگل کو بچانے کے لیے انہیں سفید فاموں کو مار بھگانا تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنی اسی وصیت میں اس نے ورلڈ بینک، امریکہ اور ان دوسری عالمی طاقتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن مذاہب کا تقابلی جائزہ لیتا رہا تھا اور اسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے جہاد سے زیادہ موزوں لفظ نہیں ملا تھا۔ اس نے صرف پگمیز کو مخاطب کیا تھا، صرف انہیں جنگلوں سے نکال کر شہروں میں آ کر لڑنے کے لیے کہا تھا۔ ورلڈ بینک اور ان آرگنائزیشنز کے ہر دفتر پر حملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا۔ صرف اس رات وہ صرف پگمیز نہیں تھے جو ایباکا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرگنائزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہ کانگو کے استعماریت کے ہاتھوں سالوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل رہے تھے۔ کنشاسا میں اس وقت کنشاسا کی تاریخ کے وہ سب سے بڑے فسادات ہوئے تھے جن میں کوئی سیاہ فام نہیں، صرف سفید فام مارے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کے دفتروں پر حملہ کر کے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی تھی، اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکا تھا۔ ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے، لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی تھی، اور ان میں سالار سکندر کا گھر بھی تھا۔ وہ سالار سکندر کا گھر نہیں تھا جسے آگ لگائی گئی تھی، وہ ورلڈ بینک کے سربراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کانگو میں اس رات 150 کے قریب امریکیوں اور یورپ کے لوگوں کو مارا گیا تھا، اور ان میں اکثریت ورلڈ بینک اور دوسری عالمی تنظیموں میں کام کرنے والے افراد اور ان کے خاندان کے افراد کی تھی۔ ورلڈ بینک کے 40 افراد ان فسادات میں مرے تھے، اور یہ 40 لوگ نچلے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ورلڈ بینک کی سینئر اور جونیئر مینجمنٹ تھی، اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں سے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنز اور پروجیکٹس سے منسلک تھے، اور جو کانگو میں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر کانگو کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ بینک کے خلاف فسادات اور اس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں ورلڈ بینک کے افسران کو صرف انڈے ٹماٹر مار کر ان کے چہروں اور کپڑوں کو سرخ رنگ پھینک کر احتجاج کیا جاتا رہا تھا، اور وہ احتجاج کسی اثر اور تبدیلی کے بغیر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا، یہ اس غیر مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا جنہیں مہذب دنیا انسانوں سے کمتر سمجھ کر رکھتی تھی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک اور CIA ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن روم کی دیواروں پر لگی اسکرینوں پر تینوں اداروں کے سینئر حکام صرف دم سادے بے بسی کے ساتھ کانگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی تھی، لیکن فوری طور پر کوئی بھی کانگو کے ان فسادات میں عملی طور پر نہیں کود سکتا تھا، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا۔ ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا وہ پورا کر لیا جاتا، لیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا اسے بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ چاہیے تھا۔ ان فسادات کے آغاز سے بالکل پہلے اینڈرسن کوپر نے پیٹر سباکا کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمرہ سیکشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا۔ تب تک اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کانگو میں کیا ہونے والا تھا۔ اگر اسے یا CIA کو اس کا رتی بھر بھی اندازہ ہوتا تو وہ ٹیپ شدہ چیزیں بھی نہیں چلتی۔ اس آف کیمرہ سیشن میں پیٹر سباکا نے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا جو کانگو کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور کوئی ان کا ہاتھ روک نہیں پا رہا تھا۔ پیٹر سباکا کا وہ آخری انٹرویو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بڑی اسکرینوں پر سنا تھا، اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدیدار کی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کر رہا تھا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ پیٹر سباکا نے اس انٹرویو میں پہلی بار اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی بھی بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ طاقتیں جو اسے مار ڈالنا چاہتی ہیں
وہ سالار سکندر کو بھی مار ڈالیں گی۔ سالار سکندر کا نام پیٹر سباکا کے بعد ایک رات میں افریقہ میں زبان زد عام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں ویسی شہرت اور ویسا تعارف پہلی بار کسی غیر ملکی کو نصیب ہوا تھا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ امامہ نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کو فوری طور پر اس ہاسپٹل سے کہیں منتقل کرنا ہے، اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا۔ امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کراہ کر رہ گئی تھی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی خنجر کسی نے یکدم اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں گھونپا تھا۔ اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے واپس لٹانے میں مدد کی اور اسے لٹانے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجیکشن اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جو وہ لائی تھی۔ مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا، مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، امامہ نے بے حد ترشی سے اس سے کہا تھا۔ یہ آپ کی تکلیف کو کم کر دے گا، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوز کی بوتل میں سرنج کی سوئی گھونپ دی۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی سرنج نکال دی۔ مجھے فی الحال کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور اپنے شوہر سے بات کرنی ہے۔ وہ اس بار زخم کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ وہ اٹینڈنٹ کچھ دیر چپ کھڑی رہی تھی اور پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی واپسی آدھ گھنٹے کے بعد ہیڈی، جبریل اور عنایہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر نظر پڑتے ہی جبریل اور عنایہ شور مچاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئے تھے۔ وہ 1.5 دن کے بعد ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ہیڈی بھی بے اختیار لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ 1.5 دن سے امامہ کو نہ دیکھنے پر ڈاکٹرز کی بار بار کی لیت و لال پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے، اور اب امامہ کو بخیریت دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ تم نے سالار کو اطلاع دی؟ امامہ نے ہیڈی کو دیکھتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ان کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس اسٹاف سے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سالار صاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ امامہ کے دماغ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہیڈی کا پہلا جملہ تھا جس نے اسے چونکایا تھا۔ کل؟ وہ بڑبڑائی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے ہیڈی سے پوچھا اور ہیڈی نے جو تاریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل آئی تھی۔ وہ پچھلی دوپہر کو ہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اگلی رات ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے لمبے عرصے تک خواب آور ادویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی اور کل سے سالار نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا، پھر اس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس نے ہیڈی سے اپنا بیگ لے کر اس میں سے فون نکال کر اس پر کال کی کوشش کی۔ اٹینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سگنلز نہیں آتے تھے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اپنے سیل فون پر اس نے چیٹ ایپس اور ٹیکسٹ میسیجز چیک کر لیے تھے۔ کل سے آج تک اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت سے لے کر جب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک۔ بے حد تشویش لاحق ہونے کے بعد امامہ نے یہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سگنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا ٹیکسٹ ریسیو نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیڈی سے کچھ اور پوچھتی، ہیڈی نے اسے کانگو میں ہونے والے فسادات کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ یہ بھی کہ گومبے میں ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ امامہ سکتے میں رہ گئی تھی۔ ہیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھی کیونکہ وہ ایک بار ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد دوبارہ بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔ اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں یا پھر ہاسپٹل میں لگے ٹی وی سیٹ پر نشر ہونے والے نیوز سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امامہ کو پہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی۔ پیٹر سباکا مارا گیا تھا تو سالار کہاں تھا؟ وہ بھی تو واشنگٹن میں تھا۔ ہیڈی نے اسے نیوز چینلز پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھی۔ پیٹر سباکا کیسے مارا گیا اور کیسے اس کی موت سامنے آئی۔ اس سے آخری بار ملنے کے لیے جانے والا شخص سالار سکندر تھا اور سالار سکندر اس وقت سے غائب تھا۔ امامہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کا خیال تھا اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت جبریل سے تھی، پھر عنایہ سے، پھر اپنی اس اولاد سے جس کو ایک دن پہلے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لیکن اب جب سالار یکدم اس کی زندگی سے کچھ دیر کے لیے عجیب طرح سے غائب ہوا تھا تو اس کے اوسان قطع ہونے لگے تھے۔ وہ جبریل اور عنایہ کو اسی طرح بستر پر چھوڑ کر درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی لڑکھڑاتے قدموں سے فون لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے ہاسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں سے وہ کال کر سکتی اور اس سے بات کر سکتی۔ اسے اس گھر کے تباہ و برباد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں
हैडी ने उसे कुछ देर पहले बताया था। घर, बच्चे, सब कुछ यकदम उसे एक शख्स के सामने बेमायनी हो गया था, जो उसका साहिबान था, जो जिंदगी की धूप में उसके लिए तब छांव बना था जब उसका वजूद हिद्दत से झुलस रहा था। पाँव आबला पा हो गए थे। अटेंडेंट और हैडी ने उसे रोकने और पीछे आने की कोशिश की। वो नहीं रुकी। उसने हैडी को अपने पीछे नहीं आने दिया और उसे बच्चों के पास रुकने के लिए कहा। वो नंगे पाँव फोड़े की तरह दुखते जिस्म के साथ लड़खड़ाते कदमों से कॉरिडोर में निकल आई थी। सालार वहां होता तो इस हालत में उसे बिस्तर से हिलने भी ना देता, लेकिन सारा मसला यही तो था कि सालार वहां नहीं था और वो उसे पाने के लिए बेहाल हो रही थी। हॉस्पिटल में कोई ऐसी जगह ढूंढती जहां सिग्नल आ जाते, जहां से वो सालार से बात कर पाती, उसकी आवाज सुन लेती। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। ये मौसम नहीं था जो उसे लर्जा रहा था, खौफ था जो रगों में खून जमा रहा था। सिर्फ हाथ नहीं थे जो कपकपा रहे थे, उसका पूरा जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था। आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं, मैं थोड़ी देर में उनसे आपकी बात करवाती हूँ। इमामा लड़खड़ाते कदमों से चलते चलते साकित हुई और अटेंडेंट की आवाज़ पर पलटी और फिर वहां खड़े खड़े जैसे मोम की तरह पिघलने लगी थी। जर्द, कांपती, ठिठुरती, बेआवाज रोती। वो माँ थी, अपने बच्चों पर जान दे देने वाली, और वो रब था। अपने बंदों को ऐसे कैसे छोड़ देता? उसने जिसको पुकारा था मदद के लिए वही आया था। रहम अटेंडेंट को उसकी हालत पर नहीं आया था, उस बरतर जात को अपने बंदे पर आया था, और वो अपने बंदे पर बिलाशुबा बेहद शफकत करने वाला है। CIA, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट को एक ही वक्त में सालार की जरूरत पड़ी थी। कांगो में अगर कोई उस वक्त वर्ल्ड बैंक की इज्जत को बहाल करने की पोजीशन में था तो वो सालार सिकंदर ही था। पावर गेम एक दिन वन मैन शो बन गया था। अफ्रीका में जो आग पीटर सिबाका की मौत ने लगाई थी, वो सालार सिकंदर की जिंदगी ही बुझा सकती थी। फैसला ताखीर से हुआ था, लेकिन फैसला हो गया था। उस ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज न सिर्फ CIA में बहुत से लोगों की कुर्सी ले जाने वाले थे, बल्कि वर्ल्ड बैंक में भी बहुत से सर कटने वाले थे। ताज कहीं और रखा जाने वाला था। सालार सिकंदर अब सबसे बेखबर होटल के उस कमरे में अब भी न्यूज़ चैनल्स देख रहा था। वो कुछ देर पहले अपने बाप से बात करके आया था, जिन्होंने उसे बताया था कि कांगो के हालात की वजह से फिलहाल कांगो की फ्लाइट्स और वीज़ा दोनों दस्तयाब नहीं थे। सालार सिकंदर के सर में दर्द शुरू हो गया था। उसका वो गम गुसार माइग्रेन एक बार फिर उसका गम गलत करने आ गया था। वो होटल वापस आया था अजीब कैफियत में। टीवी के सामने खड़ा वो सालार सिकंदर के हवाले से चलने वाली खबरों, कांगो के दिल दहला देने वाले मनाजिर के साथ यूं देखता रहा था जैसे वो कोई और था। ना उस सालार सिकंदर से उसका कोई ताल्लुक था, ना कांगो से। वहाँ इमामा और अपनी औलाद छोड़ाने वाला भी कोई और था, उन्हें भूल जाने वाला भी कोई और था। व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? आह, क्या सवाल था, क्या याद दिलाया था, क्या याद आया था? पेन, दर्द का एहसास। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू पेन? और दर्द के बाद? इतने सालों बाद एक बार फिर वो सवालों जवाब उसके जहन में चलने लगे थे। आखिर कितने मौके आए थे उसकी जिंदगी में उसे समझाने के कि उसके बाद कुछ नहीं है, अदम वजूद, खालीपन, और वो इसी अदम वजूद की कैफियत में आ खड़ा हुआ था एक बार फिर, जमीन और आसमान के दरमियान किसी ऐसी जगह मौलिक, जहां वो ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे आ पा रहा था। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू नथिंगनेस? और इस अदम वजूद, खालीपन के बाद उसका अपना सवाल एक बार फिर उसका मुंह चढ़ाने आया था। हेल, जहन्नुम। जहन्नुम कोई और जगह थी क्या? उसने जैसे बेख्तियार कराहते हुए सोचा था। एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू हेल? हाँ, वो उसके बाद वाली जगह जाना चाहता था। उन सब तकलीफों, उन सब अजियतों, उन सब आजमाइशों से गुजर कर वहां से आगे और आगे आगे, जहां जन्नत थी, या शायद उस लम्हे लगी थी। 2 दिन के बाद उसका सेल फोन जैसे नींद से नहीं, मौत से जागा था। और म्यूजिक और वो रोशनी, उसे लगा वो ख्वाब देख रहा था। वो म्यूजिक उसने इमामा की कॉलर आईडी के साथ महफूज किया हुआ था। इफ टुमारो नेवर कम्स, रोनान कैटनिंग के मशहूर गाने की कॉलर ट्यून। सेल फोन पर उसका मुस्कुराता चेहरा और उसका नाम। सालार को लगा था वो वाकई जन्नत में कहीं था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की, लेकिन हेलो नहीं कह सका। वो इमामा ने कहा था बेकरार आवाज में। वो बोल ही नहीं सका। सांस ले रहा था तो बड़ी बात थी।
اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا۔ وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام پکار رہی تھی، بار بار۔ سالار کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ آواز اسے ہرا کر رہی تھی، کسی بنجر سوکھے ٹنڈ منڈ پیڑ پر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ وہ مرد تھا، بولنا مشکل تھا پر بولنا ضروری تھا۔ امامہ، اس نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا۔ اور دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ عورت تھی، یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بہادری اور مردانگی کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔ وہ بے آواز روتا رہا تھا۔ وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے اور کسی نے دوسرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوسرا کہاں تھا، کیوں رو رہا تھا۔ بے آواز روتے ہوئے سالار نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے تھے۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اللہ کہاں تھا اور کیسے سنتا تھا؟ اس کی شہرک کے پاس، اس سے بھی قریب۔ کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں جا گرا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مشرق مغرب ہر چیز اس کی متاع ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ ہی سب سے طاقتور ہے۔ ہی از کیوٹ۔ جبریل نے ہمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 3 لفظوں میں بڑے محتاط اور مفصل انداز میں اپنے خاندان میں اس نئے اضافے پر تبصرہ کیا تھا جو فی الحال اسی قسم کے انکیوبیٹر میں تھا جس میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کے برعکس عنایہ بڑے اشتیاق سے والہانہ انداز میں اس چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی اور جسے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی جو ان کے گھر روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔ وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق سے گرید گرید کر پوچھتی تھی۔ جبریل البتہ پاس بیٹھا اپنی اسٹوری بکس کے صفحے الٹتے پلٹتے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ اس نے کبھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ پری کے بارے میں، کیونکہ اسے پتا تھا مما جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پری نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آنا تھا اور ہسپتال خود جانا پڑے گا، اور وہ بھی کار سے، سڑک کے ذریعے اس ہسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی، امامہ کے سامنے نہیں۔ کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں؟ عنایہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے یہ کہتی ہیں، اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا جس نے بھائی کی فراٹے دار زبان اور سوال سن سن کر بہت جلدی بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب اس وقت امریکن ایمبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے۔ وہ طوفان جو ان کی زندگی اڑانے آیا تھا کچھ بھی تہس نہس کیے بغیر قریب سے گزر کر چلا گیا تھا۔ امامہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سالار سے بات چیت کے بعد اب پرسکون تھی۔ اس نے وقفے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی، سب کو اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی اور سب سے حمین کی پیدائش پر مبارکباد وصول کی تھی۔ بچے کی جنس کا پتہ چلنے کے بعد وہ کوئی مہینے پہلے ہی اس کا نام طے کر چکے تھے۔ حمین کی حالت بہتر تھی، وہ کمزور تھا لیکن صحت مند اور ایکٹیو تھا۔ اگر اس کی پیدائش قبل از وقت نہ ہوئی ہوتی اور امامہ کی سرجری نہ ہوئی ہوتی تو سالار فوری طور پر ان کو وہاں سے واشنگٹن بلوانے کی کوشش کرتا، لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایئر ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا اور وہ اب اس کے انتظار میں امریکن ایمبیسی میں تھے جہاں بہت سے اور بھی لوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کانگو سے نکالنے کے انتظامات نہ ہو جاتے یا حالات پر قابو نہ پا لیا جاتا۔ امامہ اور اس کے بچوں کو ہائی پروفائل گیسٹ کا اسٹیٹس ملا ہوا تھا۔ امامہ کو اگر یہ پتا ہوتا کہ اس ہائی پروفائل اسٹیٹس سے پہلے اس کے شوہر پر امریکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مر کر بھی امریکن ایمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا۔ فون پر ان کی بہت لمبی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اسے خود فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ اس نے امامہ سے کہا تھا کوئی سگنلز اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ امامہ نے پیٹر سباکا کے حوالے سے بات کی تو اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔
امامہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکی تھی۔ تکلیف میں سکون آور دوائیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی، اور اب وہ دوائیں لے کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ ہیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چلتے ہوئے ٹی وی پر کانگو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی، مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلز کو بدل بدل کر۔ جہاں پیٹر سباکا کے حوالے سے ذکر آ رہا تھا، سالار سکندر کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی بار بار چل رہی تھیں، جن میں پیٹرس نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا ذکر بھی کیا تھا۔ سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی، وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ سالار نے اسے ان سب معاملات سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے کانگو کے جنگلات میں پیٹر سباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرتا رہا تھا۔ وہ صرف یہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ یہ آفیشیل کام تھا، لیکن ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتہ چلا تھا، وہ بھی پیٹر سباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔ معاملات اتنے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سالار اسے بتا رہا تھا۔ وہ مصیبت میں تھا، لیکن اسے کیوں بے خبر رکھ رہا تھا؟ امامہ کو اس کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں کنشاسا میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ممی، جبریل نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سوچوں سے چونکی۔ ہو وانٹس ٹو کل پاپا؟ پاپا کو کون مارنا چاہتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی تھی۔ 4 سالہ وہ بچہ بے حد تشویش سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ امامہ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی کسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، اپنے باپ کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگو میں بہت محتاط رہتے تھے۔ امامہ نے ٹی وی آف کر دیا۔ وہ اب اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ نو ون وانٹس ٹو کل پاپا۔ کوئی آپ کے پاپا کو نہیں مارنا چاہتا، اس نے جبریل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کرے اور ہم سب کی، وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ اللہ نے پیٹر سباکا کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ امامہ لاجواب ہو گئی۔ بڑوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں، بچوں کے نہیں۔ جبریل کے سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، بات پوچھتا تھا، جواب سنتا تھا، سوچتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ مگر امامہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔ وہ بچہ گہرا تھا، اس کا احساس اسے تھا، وہ بہت حساس تھا۔ وہ اس سے بھی لا علم نہیں تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا کبھی نہیں تھا۔ دیکھو، تمہارا چھوٹا بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ ہی از کیوٹ، اس نے جواب دیا تھا، حمین کے بغور جائزے کے بعد، لیکن اس جواب میں جذباتیت، خوشی اور حیرانی منقود تھی۔ تمہارے جیسا لگتا ہے نا؟ امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ جبریل نے کچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراً جواب دیا تھا۔ اسے شاید ماں کا یہ تبصرہ اور مماثلت اچھی نہیں لگی تھی۔ اچھا، تم سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ امامہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی مونچھیں ہیں، میری تو نہیں ہے۔ امامہ بے اختیار ہنسی۔ وہ حمین کے چہرے اور بالائی لب پر آنے والے روئیں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایاب بھی امامہ کے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکیوبیٹر کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، یوں جیسے حمین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واؤ والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ میری طرح لگتا ہے، اس نے بہت مدھم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ وہ عنایہ کی مدھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔ وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھا، سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا۔ ان کے خاندان اور دوستوں اور جبریل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی بچے
اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا۔ کانگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرا بچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کر انہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ CIA نے جس بچے کو 3 ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل از وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی، انہیں اگر محمد حمید سکندر کا تعارف ہو جاتا تو وہ اس پیدائش کو کم از کم 300 سال تک روکتے۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر سالار سکندر افریقہ کے لیے ورلڈ بینک کا نیا نائب صدر، نیا چہرہ چنا تھا۔ یہ عہدہ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھی۔ سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بریکنگ نیوز اور الرٹس کے درمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہا تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھیک مانگتے مانگتے کتا بن کر وہاں سے نکلا تھا، اور اب اسی صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر سمیت لیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا، نہ زندگی میں پہلی بار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لوازمات چکھ رہا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار اسے اس گھٹن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹرز کے باہر پریس موجود تھا، اپنے مشین گنوں جیسے کیمروں اور مائکس کے ساتھ، بجلی کی طرح فلیش لائٹس کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی اس کے اس دن وہاں آنے کی؟ یہ سالار سکندر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور CIA اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے، اور سرکس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹس اور سوالوں کے نعروں کے درمیان اترتے ہوئے اپنی اگلی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا۔ اسے اگر ناچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر، پتلی بننا تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں۔ وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا، فلیش لائٹس کے جھماکوں سے کچھ فاصلے پر ڈرائیو وے کے دونوں طرف میں لگی ہوئی وارننگ ٹیپ کے پار کیمرہ مینوں اور جرنلسٹ کی بھیڑ کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا۔ کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے اس کا باطن ویسے ہی ان لوگوں کا ظاہر۔ اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر مقدمی نعروں کے ساتھ کیا گیا تھا، یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا اعزاز لینے آیا تھا۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں اور نرمی تھی، آنکھوں میں ستائش، گرم جوشی سے مصافحہ اور معانقے کرتے ہوئے سالار سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیضوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بٹھایا گیا تھا، جن کی گردن کا سریا اور لہجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھی۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کمظرفی نہ اثار، نہ بے مہری نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کی پھوار تھا۔ اس کی آمد کے ٹھیک 5 منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا تھا۔ سالار سکندر بھی باقی سب کی طرح اس کے احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔